بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 فروری بروز پیر آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ آج آپ کے لیے کئی ایک مالی مسائل تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ میں اتنی ہمت و حوصلہ موجود ہے کہ آپ بآسانی ایسے معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ اور اس معاملے میں آج کچھ ایسا ہی ہو سکے گا، آپ کو سیر و تفریح کے پروگراموں اور اس طرح کی موصول ہونے والی پیشکشوں کو قبول کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور اپنے نامکمل گھریلو امور کو مکمل کرنے کی کوشش کو کامیاب بنانا چاہیے۔ اپنے آپ کو حادثات سے بچانے کے لیے ڈرائیونگ کرتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لیں اور صرف اپنے وجدان پر ہی بھروسہ کریں۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے کہنے کے باوجود اپنی اندرونی کیفیات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ آج آپ کو اپنے پیشہ ورانہ معاملات یا پیچیدہ مسائل کو سر پر سوار نہ کرنا چاہیے، بلکہ مکمل اعتماد و سکون کے ساتھ انہیں حل کرنے کی کوشش کریں، چاہے اس کے لیے اپنے دوستوں کی مدد ہی کیوں نہ حاصل کرنا پڑے۔ آج آپ کی مالی حالت بہتر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے موجودہ تعلقات کو مزید مستحکم بنا سکیں گے۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ ان رشتہ داروں کی اپنے گھر پر موجودگی کو یقینی بنانے کی کوشش کریں جن سے ملاقات کے لیے آپ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ آج موسم کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لیکن اس سے خود کو پریشانی کا شکار نہ بنائیں، بلکہ ڈاکٹر سے مل کر اور مشاورت کر کے راست اقدامات کریں۔ جیمنائی یعنی برج جوزہ۔ آج آپ کئی اہم معاملات کو نمٹانے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو حل کرنے کے لیے آپ کے اہل خانہ آپ ہی کا منہ دیکھیں گے، لیکن کچھ معاملات کو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ حالانکہ حالات آپ کو بہت زیادہ جذباتی بنانے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے۔ آپ کے گھریلو امور دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن جلد ہی یہ سب کچھ معمول پر آ سکے گا۔ آپ کو اپنی سرگرمیوں میں سے وقت نکال کر نہ صرف اپنے آرام کا خیال رکھنا ہوگا، بلکہ اپنے آپ کو پرسکون بھی بنانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کی سوچیں، پھر حاوی رہیں گے، لیکن ہر حالت میں اپنے آپ کو منفی جذبات سے بچانے کی کوشش ضرور کریں۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ آج دوسروں کی زبانی اپنے وراثتی معاملات کے بارے میں کوئی خبر سن کر آپ اپنے دوستوں کی جانب چکر لگا کر اس خبر کی تصدیق کرنا چاہیں گے، لیکن اس میں بھی آپ کو ناکامی کا سامنا ہونے سے آپ کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اپنی وراثت کے حصول سے پہلے کسی قسم کے مستقبل سے متعلقہ منصوبے نہ بنائیں، بلکہ مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے حق کے حصول کی کوششیں تیز کرنے کی منصوبہ بندی کریں۔ آج دوپہر سے قبل آپ بلا وجہ کی بے چینی اور اپنے آپ سے بیزاری کی کیفیات کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن شام تک یہ حالات معمول پر آ جائیں گے۔ لیو یعنی برج اسد۔ آج اپنے آپ کے علاوہ اپنے پیاروں کی خواہشات کی تکمیل کے بارے میں سنجیدگی اختیار کریں اور پورے خلوص کے ساتھ اپنے وعدوں کی تکمیل کی کوششیں جاری رکھیں۔ اپنے خاندانی جھگڑوں کو نمٹانے اور ان سے جان چھڑانے کے لیے ہر کوشش کو کر گزریں۔ آپ کو موقع میسر آ سکے گا کہ آپ مکمل اطمینان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے موجودہ منصوبوں کو نہ صرف مکمل کر سکیں گے، بلکہ کسی نئے کام کا آغاز بھی کر سکیں گے۔ لیکن آپ کو کسی بھی کام میں عجلت پسندی اور تیزی سے کام لینے کی بجائے متحمل مزاجی سے اپنے امور کی انجام دہی کو یقینی بنانا ہوگا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کبھی اور کسی بھی وقت جلد بازی سے کام لینے کی کوشش نہ کریں۔ ورگو یعنی برج شملہ۔ آج اپنے کاروبار میں پیدا ہونے والی ناکامی کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی اہم یا ضروری فیصلہ کر کے نیا لاہ عمل اختیار کرنے کی منصوبہ بندی کر سکیں گے، جس کی بنا پر کامیابی کا حصول ممکن بنا سکیں گے۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش بھی ضرور کریں اور اپنے راز کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے پیاروں کے مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش بھی لازمی کریں۔ آپ اپنے بارے میں کسی بھی طرح کے خدشات اور توہمات کا شکار نہ ہوں، بلکہ اپنے قریبی دوستوں کی محفل میں شمولیت کر کے اپنا موڈ بحال کرنے کی کوشش کریں۔ لیبرا یعنی برج میزان۔ آج آپ کا اپنی کاروباری سرگرمیوں کی جانب بہت زیادہ رجحان ہونے اور اپنی پیشہ ورانہ امور کو اہمیت دینے سے ہی کچھ ایسا تاثر ابھرے گا کہ جیسے آپ اپنے پیاروں کو پس پشت ڈالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ایسے میں آپ کی جانب سے مختلف بہانے اور تاویلات
پیش کی جا سکتی ہیں جس سے آپ کے سامنے مشکلات کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اپنے مفادات کے حصول میں اپنے پیاروں کو نظر انداز نہ کریں۔ اس کے علاوہ اپنے آرام و سکون کا خاص خیال رکھنے کی کوشش بھی ضرور کریں۔ آپ کو اپنے پیاروں کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کا شکوہ بھی سننا پڑے گا، جبکہ بہت سے طعنے بھی آپ تک ضرور پہنچیں گے۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، آج آپ کو مالی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے مواقع مل سکیں گے، جبکہ آپ کو اپنی صحت کے بارے میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ ممکنہ طور پر کسی قسم کی غلط فہمی پیدا ہونے سے آپ کا اپنے کاروباری شریک کار کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے کاروباری معاملات یا شراکت داری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جو دل چاہے ویسا ہی کریں، یا اپنے تعلقات کو بچانے کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش لازمی کریں۔ آج شام میں آپ کا کوئی قریبی دوست آپ کے ہاں ملاقات کے لیے آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے آپ پر قابو پانے اور حالات کو سمجھتے ہوئے مناسب اقدامات کرنے کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، آج کسی قریبی عزیز کی بیماری کے بارے میں کوئی دکھ بھری خبر آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس معاملے میں آپ اپنی حیثیت یا استطاعت سے بڑھ کر اخراجات کرنے کی کوشش کرنے سے گریز کریں، ورنہ خود مالی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن ممکنہ طور پر آپ کو اپنے دوستوں کی مدد حاصل کر کے اپنے معاملات کو درست کرنے اور انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آپ کو بہت زیادہ امور کو پیش نظر رکھ کر اپنا شیڈول تبدیل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ کچھ غیر متوقع حالات و واقعات سامنے آنے سے آپ کو اپنے طے کردہ شیڈول پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، جس سے اہداف کے حصول میں ممکنہ طور پر ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ کیپریکون یعنی برج جدی، آج اپنے دوستوں سے ملاقات کا موقع ملنے سے ہی اپنی مزاجی کیفیات کو معمول کے مطابق لانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اپنے مالی معاملات کے بارے میں اپنے دوستوں سے مشاورت کر کے ہی عملی قدم اٹھانا بہتر اور فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ ممکنہ طور پر توت کار میں تبدیل ہونے سے آپ کا لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو ہر حال میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا، ورنہ بات قابو سے باہر ہو جائے گی۔ دن بھر کے طے شدہ معاملات بھی اگر انتشار کا شکار ہو گئے تو آپ میں سخت قسم کا غم و غصہ پیدا ہو سکتا ہے، جس سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، آج اپنی عمدہ گفتگو کرنے کی صلاحیت کو بہتر انداز میں استعمال کر کے اپنے سماجی اور ذاتی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کو کامیاب بنا سکیں گے، کیونکہ مواقع میسر آنے کے باوجود آپ کو اپنے خیالات کا واضح اظہار کرنے اور دوسروں کو قائل کرنے میں جن مشکلات کا سامنا تھا وہ اب دور ہو سکے گی۔ ویسے تو آپ کا دل کسی سے بھی کوئی بات کرنے کو نہ چاہے گا، جبکہ ممکنہ طور پر کچھ افراد تو آپ پر برس بھی سکتے ہیں، جبکہ آپ کو خود پر ضبط رکھنا ہوگا۔ اپنے دوستوں کی جانب سے سیر و تفریح کی پیشکش کو قبول کر کے قدرتی مقامات کی سیر کو ضرور جائیں، مگر اپنے خیالات کا اظہار کرتے وقت انتہائی محتاط رہیں تاکہ کسی بھی قسم کی بحث و تکرار سے بچ سکیں۔ پیسز یعنی برج حوت، آج آپ کو کسی کاروباری دورے کی شروعات کرنے، سیر و تفریح کے منصوبے بنانے یا چھٹیاں گزارنے کی منصوبہ بندی کرنے میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ آپ کے سینئر افراد کی جانب سے نہ صرف آپ کو بہترین مشوروں سے نوازا جا سکتا ہے بلکہ ان پر عمل درآمد کے لیے زور بھی دیا جا سکتا ہے۔ آج کسی تقریب میں شمولیت کی دعوت موصول ہو سکتی ہے۔ آپ کے لیے نہ صرف اس پیشکش کو قبول کرنا بلکہ اس تقریب میں شمولیت اختیار کرنا بہتر اور منافع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی دوران کسی نئے رومانی تعلق کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دن بھر آپ مختلف سوچوں میں گھرے رہیں گے، اس لیے اپنے آپ کو مثبت بنائیں اور فالتو سوچوں سے نجات حاصل کریں۔